کہ وزٹ ویزا اور دوسرے امپلائمنٹ ویزا وہ ٹوٹلی بند ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جو لوگ پاکستان میں جاب حاصل نہیں کر پا رہے تھے وہ یہاں پہ آ کے اپنی مارکیٹ میں یہاں پہ اپنی جو ہے نا وہ صلاحیتوں کا جو ہے نا وہ اس کے بلبوتے پہ جو ہے نا جاب حاصل کرتے تھے. لیکن یہ پچھلے جو ہے نا 6-7 مہینوں سے پاکستانی نوجوانوں کو ٹوٹل جو ہے نا اس چیز سے دور رکھا گیا ہے. کیا گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے گورنمنٹ کے ساتھ ایسا یو اے کے ساتھ کچھ بات چل رہی ہے کہ کم از کم یہ جو ہے نا وزٹ ویزا یہاں کے جو ہے نا اوپن ہو جائیں؟ اور جی دیکھیں جو کرونا کے بعد نا ایک بڑی دنیا میں ڈسرپشن آئی ہے. پہلے تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کرونا کا جو پاکستان جس طرح کرونا سے اب تک نکلا ہے، یہاں حماد بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہ چاہوں گا بعد میں کہ صرف یہ آپ کو بتائیں کہ دنیا کے اندر کس طرح کی تباہی مچی ہے کرونا کی وجہ سے. یہ ہندوستان میں کس طرح کی تباہی مچی ہے کہ یہ جو آج ہندوستان کے حالات ہیں، جو ان کی ہر طرح معیشت کی تباہی ہوئی ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان تو وہ چند ملکوں میں سے ہے جو اس سے نکل گیا. تو پہلے تو میں اس کے بعد میں بات کروں گا معیشت کی. لیکن جو ٹریول کے اوپر بھی آیا اور پھر یو اے ای اور پھر سعودی عربیہ کے اندر مشکلات آئیں، مجھے پوری طرح پتہ اپنے لوگوں کو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میری ان سے بھی شیخ محمد بن زاہد یو اے ای والے سے بھی ان سے بھی بات ہو چکی ہے، اور میں نے پرنس محمد بن سلمان سے بھی بات کر چکا ہوں. تو انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے لیے جو مشکلات ہیں، آپ ہمارے اثاثہ ہیں، جو لوگ وہاں جا کے کام کرتے ہیں اور پھر پیسے بھیجتے ہیں اور ریکارڈ ریمیٹنسز آ رہی ہیں باہر سے، یہ ہمارے خاص لوگ ہیں. تو آپ فکر نہ کریں کہ پہلے بھی بات کر چکا تھا، لیکن یہ مسئلے آئے ہیں اس کے بعد، اور انشاءاللہ اس کی بات کریں گے. اس سے پہلے روبینہ آپ نے بات کی تھی کرپشن کی، اور آپ نے کہا تھا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے اب سختی ہے تو کرپشن اور بڑھ گئی ہے. دیکھیں روبینہ، ایک بڑے غور سے میری آپ نے بات سننی ہے. یہ جو کرپشن ہے نا، یہ ایک ایسی کینسر ہے جو صرف پاکستان میں نہیں پھیلی ہوئی. یہ ہر غریب ملک جو دنیا کا ہے اس کی بنیادی کرپشن ہے. کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ایک امیر ملک کو تباہ کر دیتی ہے، ایک دیمک کی طرح پھیل جاتی ہے. ملیشیا کو مہاتر محمد نے کہاں سے اٹھا کے کدھر لے گیا؟ ان کی اوسط جو آمدنی تھی ملیشیا میں جب مہاتر محمد آئے تھے $500 تھی. جب مہاتر محمد گئے $9,000 پہ پہنچ گئی. ادھر بھی ایک کرپٹ پرائم منسٹر آ گیا، وہ آج کل جیل میں ہے. اس نے اسی ملیشیا کو مقروض کر دیا، کیونکہ اس نے بھی کیا کیا، وہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا. تو دو قسم کی کرپشن ہے. ایک ہے حکمران کی کرپشن جو ایک ملک کو تباہ کرتی ہے، ملک کو مقروض کر دیتی ہے. یہ سارے غریب ملکوں کی کہانی ہے. پیسہ چوری کرو، اقتدار میں آؤ، پرائم منسٹر بنو، وزیر بنو، پیسہ چوری کرو. کیونکہ وہ آپ پیسہ ملک میں نہیں رکھ سکتے. اگر میں پٹواری ہوں، میں تھانے دار ہوں، میں سرکاری نوکر ہوں، تو چلے میں 1 کروڑ 2 روپے 2 کروڑ کی کرپشن کر لوں گا، 10 کی کر لوں گا، وہ میں اپنے گھر کے نیچے کھود کے تو نیچے چھپا دوں گا. لیکن جب میں اربوں روپے کی کرپشن کروں گا تو وہ تو میری گھر میں نہیں نہ آنے لگی، تو وہ پھر میں حوالہ ہنڈی سے ملک سے باہر بھیجتا ہوں، دگنا نقصان کرتا ہوں. پہلے میں چوری میں اربوں روپے کی، پھر جب میں، کیونکہ وہ ملک میں نہیں چھپ سکتی، میں جب ملک سے باہر بھیجتا ہوں، آف شور اکاؤنٹس میں بھیجتا ہوں، لنڈن میں مہنگے مہنگے علاقوں میں بڑے بڑے محل خریدتا ہوں، تو ملک کو اصل میں نقصان میری طرح کا. جب پرائم منسٹر چوری شروع کرتا ہے تو اصل تباہی ملک کی تب آتی ہے. ایک یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی جنرل کے نیچے ایک پینل بنی ہے، اس کا نام ہے فیکٹ آئی پینل. فیکٹ آئی پینل نے ساری جو غریب ملکوں سے پیسہ چوری ہوتا ہے اس کے اوپر پوری رپورٹ بنائی ہوئی ہے. اس رپورٹ کے مطابق، یہ ذرا روبینہ غور سے میری بات سنیں کہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملکوں سے. اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں سے، ہماری طرح کے ملکوں سے 1,000 ارب ڈالر
ہر سال چوری ہو کے امیر ملکوں میں اور آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے 1000 ارب ڈالر. اور اس رپورٹ کے مطابق یہ جو آف شور ٹیکس جو ٹیکس ہیونز ہیں جدھر یہ پیسہ چھپایا جاتا ہے کمپنیز کے نام پہ، اور پھر یہ جو بڑے بڑے لنڈن میں اور یہ نیو یارک میں بڑے بڑے محلات لیے جاتے ہیں، اس رپورٹ کے مطابق غریب ملکوں کا، ڈیولپنگ ورلڈ ہماری طرح کے ملکوں کا 7000 ارب ڈالر پڑا ہوا ہے باہر. اور ہم میں وہ پاکستانی لیڈر ہوں جو چند ان ملکوں میں سے ہیں جو پورا زور لگا رہے ہیں کہ ہمارے ملکوں کا پیسہ واپس کریں. اور وہ جو طاقتور ملک ہیں وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. جب ہمارے سے یہاں ہزار ارب ڈالر جب غریب ملکوں سے وہاں جاتا ہے تو نوکریاں ادھر ہوتی ہیں، خوشحالی ادھر ہوتی ہے، تباہی ادھر آ جاتی ہے، غربت ادھر آ جاتی ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کا. اب میں جو آپ کو آخری بات کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں کرپشن صرف قانون سے نہیں لڑی جاتی، کرپشن ایک قوم لڑتی ہے، کیونکہ قوم کے اوپر نقصان ہوتا ہے، قوم غریب ہو جاتی ہے، غربت بڑھ جاتی ہے، تو ساری قوم مل کے کرپشن کا مقابلہ کرتی ہے. اب میں عمران خان ہر روز کرپشن کی بات کرے، لوگ تو تنگ آ جائیں سن کے جی کوئی پکڑا ہی نہیں جا رہا. لیکن عمران خان اکیلا نہیں لڑ سکتا، عدلیہ نے پورا لڑنا ہوتا ہے اس کرپشن سے. اب کئی آپ کے سامنے ہیں کہ وہ ججز نے اٹھ کے، پتہ چلا ایک کنوکٹڈ آدمی کو ہم کم از کم کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کم از کم 7 ارب روپے کا اس کی شیورٹی بانڈ دو، انہوں نے اس کے باوجود باہر بھیج دیا. تو عدلیہ اگر ساتھ نہیں دے گی ہم نہیں لڑ سکتے. اگر اس کے اندر نیب نے صحیح کیسز بنانے ہوتے ہیں، وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اس کے اندر معاشرہ لڑتا ہے، اور وہ کیسے لڑتا ہے؟ میں آپ کو مہذب معاشروں کی بات کر رہا ہوں، وہ کیسے کرپشن کی جنگ جیتے ہیں. سنگاپور کے اندر ایک ان کے وزیر نے جب کرپشن کی تو اس کو جب پکڑا گیا اس نے خودکشی کر لی. اس لیے اس نے خودکشی کی کہ معاشرے میں اس کی جگہ ختم ہو گئی. یہاں بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو ان کو ایسے شادیوں پہ بلایا جاتا ہے جیسے کوئی وی آئی پیز آ رہے ہیں، سارے لوگ ان کو ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ وہ انہوں نے پتہ نہیں کشمیر فتح کر لیا ہے. لوگ ان کو جب برا ہی نہیں سمجھیں گے تو کیا آپ کا خیال ہے قانون بنانے سے کرپشن ختم ہو جاتی ہے؟ کیوں پٹواری نہیں کرپشن کرے گا؟ کیوں نہیں کوئی اور رشوت لے گا؟ جب معاشرے میں وہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر بڑے بڑے کرپٹ لوگوں کو وہ جیل سے نیب سے نکل رہے ہیں، ان کے اوپر پھول پھینک رہے ہیں جو انہوں نے کوئی بہت بڑا مارکا مارا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے روبینہ، یہ جنگ انشاءاللہ ہم نے جیتنی ہے. ہم نے جیتنی اس لیے ہے کہ پاکستان کی سروائیول اس جنگ میں ہے. یہ جو آج کل جنگ لڑی جا رہی ہے رول آف لا کی، قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی ہم قانون کے اوپر ہیں، ہمیں جرت کیسے ہوئی پاکستان کے قانون کی کہ ہمارے اوپر ہاتھ ڈالو. وہ جا کے مظاہرے کر رہے ہیں، سب اکٹھے ہو رہے ہیں کہ جی اس کی گورنمنٹ گراؤ عمران خان کی، اس سے برا آدمی کوئی نہیں آیا. کیا جنگ چل رہی ہے؟ عمران خان کا کیا قصور ہے کہ جی این آر او نہیں دے رہا؟ ان کے جو پہلے ہمیشہ ان سے ہوتا رہا ہے، جس کی وجہ سے آج یہ ملک نیچے گرا ہوا ہے، ہمیشہ ان لوگوں کے لیے ایک قانون اور عام بیچارے غریب آدمی کے لیے دوسرا قانون. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں، ایک غریب کے لیے اور ایک امیر کے لیے قانون، یہ وہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر تھے. اور انہوں نے جو مدینہ کی ریاست تھی اس کے اوپر دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کھڑا ہوا تھا، اس کی بنیاد رکھی گئی تھی رول آف لا پہ. یہ جو چینی مہنگی، یہ جو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، یہ تو ایک بیماری کے سمٹمز ہیں. اصل ایشو رول آف لا ہے. جب مدینہ کی ریاست سنبھالی گئی تو کیا وہاں دودھ کی نہریں بہہ گئی تھی؟ کیا ایک دم خوشحالی آ گئی تھی؟ ذرا تاریخ تو اٹھا کے دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے 5-6 سال کن حالات کے اندر سروائیو کیا ہے، کس طرح انہوں نے 2 جنگوں کے اندر امہ تباہ ہونے لگی تھی. لیکن جو بنیاد رکھی گئی تھی وہ قانون کی بالادستی، عدل اور انصاف پہ رکھی گئی تھی. تو یہ جو پاکستان میں آج جنگ چل رہی ہے یہ قانون کی بالادستی کی جنگ ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ جس کو عادت پڑی ہوئی ہے
خون چوس کے پیسے بنا کے غربت پیدا کر کے وہ اس وقت سب اکٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ہماری طرح کے لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اس ملک کے اندر کہ سب کو قانون کے نیچے لایا جائے۔ یہ جو اب چینی مافیا ہے، یہ میں ابھی شہزاد اکبر کو کہوں گا کہ اس کے اوپر بات کریں کہ ہو کیا رہا ہے، لیکن یہ آپ کو سمجھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ جنگ ساری قوم لڑتی ہے، اکیلا عمران خان یہ جنگ نہیں جیت سکتا، ہم سب نے مل کے فیصلہ کرنا ہے۔ اور اگر چین جو سب سے تیزی سے دنیا میں آج آگے بڑھ رہا ہے، 450 وزیروں کو پچھلے 7 سالوں کے اندر انہوں نے جیلوں میں ڈالا ہے، 450 وزیروں کو، تو کیا اتنا امیر ملک ہے وہ کیوں نہیں وہ لاپرواہ کرے؟ ان کو پتہ ہے، ان کے لیڈر کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے، تکڑا کرنا ہے، خوشحال کرنا ہے، تو اوپر سے کرپشن کے اوپر ہاتھ ڈالا جاتا ہے، نیچے باپ کے پھر پٹواری وہ سب خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ آپ نے کہا نا جی قیمت بڑھ گئی ہے، مجھے یہ کہ جی کرپشن کی قیمت بڑھ گئی، کرپشن کی قیمت کیسے نہیں بڑھے گی جب وہ سارا دیکھ رہے ہیں نیچے کہ جی ہمارے تو حالات ویسے ہی مشکل ہے مہنگائی میں، تو اوپر جو اربوں روپے کی چوری کر کے بیٹھے ہیں ان کے اوپر لوگ پھول پھینک رہے ہیں۔ پرائم منسٹر صاحب ابھی اگلے کالر سے بات کر لیں یا شہزاد اکبر صاحب پہلے اس پہ بات کر لیں؟ جی ایک منٹ، میں یہ چاہوں گا کہ شہزاد آپ ایکسپلین کریں لوگوں کو کہ یہ جو چینی کا یہ جو سارا سٹا کھیلا جا رہا ہے یہ کیا سٹا ہے، کیسے چینی پڑی ہوتی ہے اور چینی کی قیمت مہنگی ہوتی جاتی ہے، ذرا ایکسپلین کریں لوگوں کو۔ شکریہ پرائم منسٹر صاحب۔ یہ جو چینی کی قیمت ہے اور اس کا بار بار بڑھنا ہے، یہ 60 کی دہائی سے پاکستان میں ہوتا آ رہا ہے، اور جب بھی اس گروہ کو موقع ملتا ہے وہ چینی کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں اور اس سے فنومنل قسم کے پروفٹس کماتے ہیں۔ ہمارے دور میں بھی آپ کے حکم سے ہم نے پہلی دفعہ جب چینی کی قیمت بڑھائی گئی تو ایک انکوائری بٹھائی آپ نے، جس نے اپنی رپورٹ دی اور اس نے بتایا کہ کس طرح سے مینیپولیشن ہوتی ہے۔ پھر قانون بنایا گیا کہ 15 دن سے زیادہ آپ فارورڈ سیل نہیں کر سکتے، یعنی کہ جو چینی پیدا ہوتی ہے اس ملک میں وہ 3 سے 4 ماہ میں پوری سال کی چینی بن جاتی ہے، اور جتنی ہماری پاکستان کی ضرورت ہے اس سے زائد ہی چینی بنائی جاتی ہے، یعنی کہ ہمارے پاس وافر چینی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو چینی کا سٹاک ہے وہ ملوں میں پڑا رہتا ہے، اور جو باہر بروکر ہے یا سٹاکسٹ ہے یا سٹے باز ہے وہ اس کی قیمت طے کرتا ہے۔ اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چینی کی پیداواری لاگت وہ تو آپ پہلے ڈٹرمن کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ 4 ماہ میں چینی بن کے اس کے اندر ان پٹ کاسٹ کتنی ہے، باقی اخراجات کتنے ہوئے ہیں، وہ سارے طے کیے جا سکتے ہیں، یعنی کہ چینی جب بن گئی تو اس کی ایک فکس قیمت ہونی چاہیے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر ماہ، ہر دن، ہر ہفتے چینی کی قیمت فلکچویٹ کرتی ہے۔ اس کے اوپر اس وقت بھی ہمارے پاس اطلاع تھی کہ رمضان سے پہلے یہ ایک گروہ، منظم گروہ سٹے بازوں کا، وہ قیمتوں کو رمضان میں 30 سے 40% بڑھانے جا رہا تھا، اور اس کا وہ طریقہ یہ کرتے تھے کہ اگر آج مثال کے طور پہ 5 اپریل ہے تو آج وہ طے کریں گے کہ 30 اپریل کو چینی کی 100 کلو بوری کی قیمت کیا ہوگی۔ یہ واٹس ایپ گروپس کے تھرو آپریٹ کرتے تھے، یہ تمام پورا کے پورا ایک بلیک مارکیٹ کا غیر قانونی دھندا تھا۔ لیکن جو سب سے بڑی بات سمجھنے کی ہے کہ یہ ہوا میں بزنس ہو رہا ہے، اور اس بزنس میں جب وہ چینی کی پرائس بڑھاتے ہیں تو اس میں جتنے مل کے پاس سٹاک پڑا ہوا ہے وہ ان کو معاونت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس وقت جو ہمارے پاس FIA کے پاس ثبوت آئے ہیں جس کے تحت صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر چینی کی قیمت اس وقت بلد سے 9200 روپے کی فی کلو بوری ہے، اگر میں اس کی قیمت سٹے والا 9600 روپے کر دیتا ہوں تو یہ جو 400 روپیہ میں کما رہا ہوں اس میں سے 300 روپیہ میں مل والے کو دے رہا ہوں۔ تو اس یعنی کہ جو چینی کی قیمت بڑھانی ہے اس کا فائدہ اس کو بھی ہونے جا رہا ہے۔ اور اس وقت اگر آپ دیکھیے تو پنجاب حکومت نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے چینی کی قیمت فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان آپ کے حکم کے مطابق فکس کر دی ہے، ایکس مل پرائس ڈٹرمن کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سٹے بازی ہے، اسپیکولیشن ہے، اس کو بھی ایک جرم قرار دے دیا ہے قانون کے تحت۔ اب جب چینی کی قیمت مقرر ہو گئی ہے تو وہ اس کی پیداواری لاگت کو دیکھ کے مقرر کی گئی ہے۔ اس وقت جو ایکس مل پرائس ہے وہ 80 روپے مقرر کی گئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4-6 ماہ میں یہ 100 روپے سے زائد بیچی جاتی رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ 20 سے 30 روپیہ پر کلو منافع کما رہے تھے، اور یہ سارا ناجائز منافع تھا۔ وہ جو جیسے آپ نے ذکر کرتے ہیں کہ پہلے یہ اس کے بعد ہمیں بے نامی اکاؤنٹس میں ملے ہیں۔ جو کمیشن کی رپورٹ آئی تھی اس کے مطابق
اگر 1 روپیہ چینی کی قیمت بڑھے گی تو تقریباً 5.5 ارب روپے کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو اگر آپ اس چیز سے اندازہ لگا لیں 20 سے 30 روپے چینی بڑھی اور یہ 6-7 ماہ بڑھی رہی تو کتنے اربوں روپے عوام کی جیب میں سے نکال لیا گیا ہے. لیکن اس دفعہ جو آپ کی ڈائریکشن میں وفاقی اور صوبائی حکومت نے جو اقدامات اٹھائے ہیں انشاءاللہ یہ رمضان سے پہلے جو ایکس مل پرائس اور ریٹیل پرائس حکومت نے پہلی دفعہ مقرر کر دی ہے اس کے اوپر ملے گی. اور یہ جو سٹے بازوں کا 40 سے 50 لوگ ہیں ان ٹوٹل 10 بڑے گروہ ہیں, کل افراد 40 ہیں, پورے نظام اور ملک کو ہاسٹیج بنایا ہوا تھا. وہ تمام لوگ بے نقاب ہو گئے ہیں, ان کے خلاف کیسز داخل ہو گئے ہیں اور وہ باقاعدہ ثبوت ملے ہیں کہ کس طرح سے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ بھی کی جا رہی تھی اسی آڑ میں. دیکھیں میں اپنی قوم کے سامنے اب یہ رکھنا چاہتا ہوں, یہ اب سے نہیں ہو رہا, یہ پاکستان میں پچھلے 50-60 سالوں سے یہی ہو رہا ہے. کیونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں اور یہ جب طاقتور جس کے پاس وسائل زیادہ ہیں جب وہ کرپشن کرتا ہے تو اس کی کرپشن اربوں میں جاتی ہے. جدھر ابھی انہوں نے بات کی کہ 1 روپے بڑھتی ہے تو 5.5 ارب روپے کا فائدہ ہوتا ہے. 1 روپے چینی کے بڑھنے سے 5.5 ارب. تو یہ جب 26 روپے 27 روپے جب چینی بڑھتی ہے تو آپ سوچ لیں کہ تھوڑے سے لوگوں کو کتنا پیسہ کا فائدہ ہوتا ہے. کون مارا جاتا ہے؟ عام لوگ, خاص طور پہ جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تو, ان کے بچوں کے لیے, سب کے لیے ان کی تو سب کچھ, یعنی باقی روٹی تو کھانی ہوتی ہے, چینی ان کے لیے اب کیا ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر وہ, بلکہ وہ چائے پیتی چینی کے لیے ہیں, چائے کا اتنا نہیں ہوتا جتنی چینیاں ہوتی ہیں. تو سوچیں کہ ان لوگوں کو, ان بیچارے لوگوں کے خون چوس کے تو یہ پیسے بناتے ہیں. اور آج تک کیوں نہیں کوئی ان کو ہاتھ لگا سکا؟ کیونکہ طاقتور ہیں اور ان کا انفلوئنس ساری پارٹیز کے اوپر ہے. اب یہ پہلی دفعہ پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ہم نے یہ ہاتھ ڈالا گیا, انکوائری کروائی. کبھی پہلے انکوائری نہیں ہونے دی, انہوں نے پوری کوشش کی عدالتوں میں جا کے روکنے کے لیے انکوائری. کبھی پہلے یہ نہیں ہوا کہ انکوائری بھی ہوئی. پہلے کمپٹیشن کمیشن ایک ادارہ تھا, انہوں نے ان کو آج سے 11 سال پہلے فائن کیا تھا, وہ اسٹے آرڈر پہ چل رہا تھا اب تک, وہ بھی ان اداروں کے اندر بھی ان کے لوگ گھسے ہوئے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ ہے آپ کو یہ شور آئے گا, آپ کو ہر قسم کی چیزیں آئیں گی کہ جی یہ کوئی وکٹمائزیشن ہے یا کچھ ہے. صرف اور صرف میں آپ سب کے سامنے, ہم نے کیا چیز دیکھی, ہم نے جب شوگر ملز پہ جانے لگے کہ کون سی شوگر ملز کا 50% شیئر ہے مارکیٹ کا, جن کا بڑا بڑا شیئر تھا ان کے اوپر انویسٹیگیشن کی. یقین کریں کہ یہ جو اب پہلی دفعہ قدم اٹھایا جا رہا ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کو مہنگائی سے پروٹیکٹ کیا جائے.